بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاب اے خان. آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے بڑے مہربان بڑے بھائی میاں ظہیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور میاں ظہیر صاحب کی میں اگر بات کروں ان کی لائف ٹائم اچیومنٹس کی، تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. بینک میں ایز اسسٹنٹ آفیسر اپوائنٹ ہوئے اور بینگ دا برانچ مینیجر ریٹائر ہوئے. لیکن ان کی ذات میں جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک ایلیمنٹ یا فیکٹر دیکھتا ہوں، وہ ان کی جد و جہد ہے، جسے جد و جہد زندگی کہا جاتا ہے، جد و جہد حیات کہا جاتا ہے. کہ آپ نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود نہ صرف اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اسٹرینتھن کیا، اور اپنے بچوں کو بالخصوص زیور تعلیم سے آراستہ کیا. میرے لیے یہ بات بھی بڑی پریولیج کی بات ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے عثمان صاحب پاکستان کے نامور سائنٹسٹ ہیں اور اپنی فیلڈ میں انٹرنیشنلی ریناؤن سائنٹسٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں. وہ میرے شاگرد رہے اور آج ظہیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ظہیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ اپنی جد و جہد کے حوالے سے خود ہی ہمیں کچھ بتائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہمارے والد صاحب نے ہم پہ بڑی محنت کی. میرے والد صاحب بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ میری والدہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن والدین کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا. میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو وہ پھر والد صاحب نے ہمارے لیے بڑی محنت کی اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور میں نے اپنی جو جاب کا سٹارٹ ہے وہ پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک سے لیا، جیسے آپ نے پہلے فرما دیا انٹرو میں. تو وہ اس طرح ہی پھر جاب کرتے رہے. پھر الحمدللہ شادی ہوئی، بچے، اور بچوں کو پڑھانے کا ہر ماں باپ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان سے اچھی تعلیم دی جائے. تو جو ہماری کمی رہ گئی تھی تعلیم میں، وہ ہمارے بچوں نے پوری کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹوں سے اور 1 بیٹی سے نوازا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے ساہیوال میں پیدا ہوئے، ساہیوال میں رہے، ساری زندگی ساہیوال گزاری، اور 60 سال کے بعد میں مائیگریٹ ہو کے ادھر بحریہ ٹاؤن آ گیا. تو میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے ڈی وی ایم کیا فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے، ایم فل کیا اس نے یواس لاہور سے، اور اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ فل برائٹ اسکالرشپ پی ایچ ڈی کی اپنے سبجیکٹ میں. انہوں نے امریکن ڈپلومیٹ کا ایگزام پاس کیا، جو آج تک پورے پاکستان میں اس کے سبجیکٹ میں کوئی بھی امریکن ڈپلومیٹ نہیں ہے. بہت بڑی ڈسٹنکشن، خاص طور پہ الحمدللہ. ایک چھوٹے شہر ہاں سے جی، پڑھ کے اور پھر انٹرنیشنلی ہاں، میرے ریکگنائزڈ بڑے اسکالرشپ لینا. پراؤڈ کی بات ہے میرے لیے. تو الحمدللہ. بینگ یہ پاکستانی میں ہاں جی، سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ہم اللہ نے مجھے پاکستانیوں نوازا، کے لیے بہت بڑے اعزاز یہ کی اللہ بات تعالیٰ ہے. نے مجھے مطلب یہ اعزاز دیا. تو بیٹے میرے نے جتنے بھی جاب آج تک اپلائی کی ہیں وہ ساری اس کو الحمدللہ ملی. جو اس نے چوز کیا وہ اس نے جاب کر لی. آج کل میرا بیٹا یونائٹڈ نیشن میں جاب کر رہا ہے. تو آج کل اس کی پوسٹنگ جو ان کی ہے وہ اپنا تھائی لینڈ میں ہے، بینکاک میں ہیں. ان کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں ان کی پی ایچ ڈی کے دوران امریکہ میں پیدا ہوئی ہیں، ایک اب پاکستان میں. تو اب میرا بیٹا پچھلے 2 سال سے ادھر ہے، اور پچھلے سال اس نے 2024 میں 10 ملکوں کا اس نے وزٹ کیا. تو اس طرح ہی وہ تقریباً ہر سال 10-12 جو کنٹریز ہیں اس میں اس کا آفیشیلی اور یہ ان کی وزٹ جاب ہوتا ہے. سے ہاں اس آفیشیل کے ہاں وزٹ جی، ہے. ہاں ان کے اچھا آفیشیل وزٹس ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ پچھلے مطلب وہ انٹرنیشنل بیسیکلی جو جی جی ریسرچ ہے یا جی جو ہاں جی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے جی جی اس پہ باقی ممالک میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جی جی ہاں دراصل اس کو وہ ہاں ایکیومولیٹیولی دیکھنا، ہاں وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں. ہاں جی. بالکل تو صحیح. اسی طرح پچھلے دنوں وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے، لیکن 12-14 دن میں وہ صرف آدھا گھنٹہ ہمارے پاس آئے. لیکن وہ ان کے ساتھ وہ ان کی پوری ٹیم تھی. جی. وہ بھی انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں کسی سے اپائنٹمنٹ رکھی ہوئی تھی. اچھا، یہ سب بحریہ ٹاؤن سے یاد آیا کہ جی ساہیوال کی ایک کہہ لیجیے کہ ایسے ایریاز سے جو بیسیکلی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہیں، اور پھر بحریہ ٹاؤن جیسے ایک پلیشل ایریا میں آ کے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر دیا اور یہاں میں آپ کی پبلک ریلیشننگ دیکھتا ہوں، تو اس براڈر کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی اس کوشش اور کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو اس طرح ہے کہ میں نے بینک میں جاب کی ہے، تو بینک کا جو ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ وجوہات ہیں۔ دوسرا میں شروع سے ہی میری جو عادت ہے سوشل رہی ہے، میں بہت جلد لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ تو یہاں آ کے چونکہ آفٹر اٹیننگ 60 ایئر میں ریٹائر ہوا ہوں، تو 2017 میں نے بحریہ ٹاؤن آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں کوئی بھی میری نماز نہ چھوٹے، میں مسجد کو جوائن کیا، جو مسجد کی محبت ہے اس کی وجہ سے پھر بعد میں تبلیغی جماعت جن کو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ میں اٹیچمنٹ ہوئی، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت محبت ملی، اور مجھے کبھی بھی اس وجہ سے صحیح بار یاد نہیں آیا کہ وہاں میرے پرانے دوست ہیں یا کچھ اس طرح، کہ مجھے یہاں اتنی محبت ہے اس دین کے کام میں، اور ہم سارے دوست مل کے ہر وقت جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، 3-4 میرے یہاں دوست قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ دین کی بات ہی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ تبلیغ دین ہاں ہے، ترویج دین ہے، ہاں اس کو اب آپ نے اپنا روزمرہ کا ہاں معمول بھی ہے ہاں آپ کا، اور آپ نے اسے اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم ایک معاملے میں ہم ہمارے ہاں ایک آپ کی ذات کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سملیرٹی فیل ہوتی ہے اپنے حوالے سے، جی اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمبل بیک گراؤنڈ، ساہیوال کا ایک چھوٹا ٹاؤن جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا، جی تو آپ اس حوالے سے کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ خان صاحب کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں، تو تب تو ہم بہت چھوٹے ہی تھے، ارلی ایج تھی ان کی، تو بینک آیا کرتے تھے، میرے دوست تھے بھائی افضل صاحب، میرے آفیسر تھے، تو ان کے ساتھ ان کا نیبرس تھے، اس وجہ سے تب سے میں دیکھتا ہوں، مجھے دیکھ کے بڑا شوق پیدا ہوتا تھا بھی خان صاحب جو جیسے جیسے زندگی کی منازل طے کری جا رہے ہیں، اور ان میں ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے، محبت بہت کرتے ہیں، تو اس طرح میں اپنے بچوں کو بھی اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ اب خان صاحب کو دیکھیں، اور جو بڑے بیٹے کا میں نے بتا دیا، جو اس سے چھوٹا بیٹا میرا ہے حارث ظہیر، وہ اپنا کیمیکل انجینئر ہیں، پہلے یہاں لاہور میں 10 سال ڈسکون میں جاب کیا، آج کل ماشاءاللہ وہ UAE میں ہے ود فیملی، اور اس سے چھوٹے بیٹے میرے جو ہیں حشام ظہیر ہیں، وہ بھی ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، یہاں لاہور میں ان کے 2 کلینک تھے پیٹس کے، لیکن پھر ان کی شادی فرانس ہو گئی، اس وجہ سے وہ اپنے فرانس چلے گئے، اور ایز ویٹنری ڈاکٹر فرانس میں ہاں جی ادھر کام وہ کر کام رہے کر ہیں؟ رہے ہیں، جی، اور ان سے چھوٹا بیٹا میرا جو ہے انس ظہیر ہے، انس جو ہے وہ ماشاءاللہ CA کر رہا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہاں بن جی رہے اس ہیں۔ کے 3 پیپر رہ گئے ماشاءاللہ، تو اس طرح ایک میری سب سے چھوٹی پیاری سی بیٹی ہے اللہ نے ماشاء دی ہے، اللہ، وہ یونیورسٹی لاہور میں پڑھتی ہے، تو میرے سارے جو ہے کام اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہی بار بار بندے سے کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے اس کو پازیٹیو رہنا چاہیے، ہمیشہ بندے کو اپنی سوچ جو پازیٹیو رکھے، اس میں جیلسی کا حسد کا یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اور میاں صاحب میں ایک آپ کی ذات کے حوالے سے اور آپ کی فیملی کی پروگریشن کے جی حوالے سے میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جی رزق حلال سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر سکتے ہیں، جی اور ان کے جو پراسپیکٹس ہیں فیوچر کے ان کو آپ برائٹ کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے، جی رحمت سے، جی جیسے آپ نے ذکر کیا عثمان ظہیر صاحب کا، انس ظہیر صاحب کا، اور حشام صاحب کا اور حارث حارث صاحب کا، ماشاءاللہ آپ کے چاروں بیٹے ہائیلی ایجوکیٹڈ اور الحمدللہ انٹرنیشنلی انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ تو میں انفیکٹ اکثر اوقات جو ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، جی جیسے جی ہمارا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، اکثر پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ شاید یہاں آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں، ان کی پاکستان سے بہت ساری امیدیں وابستہ نہیں ہیں، ایک ایلیمنٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب پچھلے 30 سال پیچھے؟ الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، تو میرے بچوں نے سبھی نے گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہی پڑھا ہے، جی، الحمدللہ ماں باپ تو سبھی کی کوشش کرتے ہیں بچے پڑھ جائیں، لیکن جو بیٹے دونوں میرے بیٹری ڈاکٹر ہیں، دونوں حافظ قرآن بھی ہیں، ماشاءاللہ، تو دونوں ہی بڑے جینیس ہیں گھر میں ماشاءاللہ، باقی بھی سارے بچے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ جینیس ہیں،
تو جب آپ قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ بندے کے سینے کو کھول دیتے ہیں. بے شک. تو باقی سائی وال میں رہتے ہوئے تو ماں باپ تو صرف بچوں کو کہہ ہی سکتے ہیں نا بار بار، لیکن بڑا سکوپ ہے سائی وال میں بھی. ویسے غریب فیملی میں بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ایسی ترقی کرتے ہوئے. وہ پہلے ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، ہمیں بھی اس کی ہارڈ شپ جو ہے برداشت کرنی پڑی ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ فیسوں وغیرہ دینے کا بھی مسئلہ بن جاتا تھا بچوں کی. جب 2 بچے اکٹھے یونیورسٹی گئے تو اس میں بھی بڑا پرابلم تھا. تو الحمدللہ تو عثمان نے تو بیٹے نے جو ایم فل کیا ہے تو اس نے اپنا روزگار کا ساتھ ساتھ بندوبست بھی خود ہی کر لیا تھا. بالکل صحیح. تو اسی طرح جو چھوٹا ہے وہ اللہ کا یہ خاص شکر ہے کہ بچوں کو فوراً جاب وغیرہ بھی مل گئیں. تو وہ بچے خود سمجھتے تھے اپنے والدہ نے بڑی محنت کی ہے. تو میں نے آج تک بچوں کے لیے میری تھوڑی سی ایگریکلچر زمین تھی، میں نے اس کو جو استعمال میں لایا. میں نے اپنی شادی سے پہلے اپنا گھر بنایا سائی وال میں. میں بچوں کے لیے لوگ گھر بناتے، میں نے اپنے لیے پہلے بنایا. پھر اس کے بعد میں نے اس گھر کو سیل آؤٹ کر کے اس سے اچھا گھر بنایا جس میں بچے میرے بڑے ہو گئے. وہ اچھا گھر بھی جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بے شک. اور جو یعنی بچوں step کے by step. اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل تو صحیح. جب میں نے جو یہ ماحول دیکھا ہے جس میں وہ جب میں نے پروان یہ چڑھے. دیکھا کہ میں ریٹائر ہونے کے قریب آ گیا ہوں تو پھر میں نے میری جو ایگریکلچر لینڈ تھی وہ پہلے میں نے ڈسپوز آف کرتی تھی، لیکن میں نے سائی وال والا مکان بیچا. پھر اس میں تھوڑے سے پیسے اور ڈالے میں نے. وہ کچھ میری مسز کا اس میں کنٹریبیوشن تھا، ان کو ان کے فادر کی طرف سے ملے تھے پیسے. تو وہ کر کے میں نے بحریہ میں 10 پلے کا ساتھ اس کی بیسمنٹ بھی بنائی. بڑا خوبصورت گھر بنایا. میں یہ چاہتا ہوں، میری ہمیشہ ایک سوچ رہی ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ علیحدہ رہتے ہیں تو وہ بچے ایک عرصے کے بعد والدین کو چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ بچوں نے آگے جنریشن گیپ ہے، بچوں نے آگے ترقی کرنی ہے، انہوں نے آگے پڑھنا ہے، کسی نے تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تو پھر بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس شہر سے پھر والدین کے پاس بار بار آتے رہیں فریکوینٹلی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی ایک ایسی جگہ پہ گھر بنا لوں جو سینٹرل پلیس ہو، جہاں پڑھنے کے چانسز ہوں. جو بچے دو میرے یہ ہاسٹلوں میں لاہور میں خراب ہو رہے تھے میرے حساب سے، تو وہ اپنے گھر میں آئیں، گھر کا کھانا کھائیں، میں ان کی خبر گیری کرتا رہا ہوں. تو اس طرح میں نے کیا. تو پھر ماشاءاللہ یہاں ایئرپورٹ کی سہولت ہے، سائی وال میں یہ نہیں تھی. میرے بیٹے نے بار بار آنا جانا ہوتا ہے. تو اب یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو بے گیا. شک. اللہ تبارک یہ تعالیٰ. دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے کامیابی ملی ہے. بے شک. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتی ہے ان کے لیے. جیسے کہا گیا کہ where there is a will there is a way. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ان لوگوں کے ہمیشہ شامل حال رہی ہے جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے جستجو کی. اور میں سامعین آپ سے گزارش کروں کہ بینگ پیرنٹس یہ جو ٹائملی پلاننگ ہے اس چیز کو دیکھنا کہ بچوں کی جو ڈیولنگ ہے، بچوں کی جو رہائش ہے، بچوں کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، بچوں کی جو مستقبل کی ضروریات ہیں، والدین کی حیثیت سے بجائے کہ ہم سٹیٹک ہو جائیں، کسی ایک جگہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی درخت تھوڑے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. تو ہمیں یہ جو ایک ہجرت کہہ لیجئے یا جو آگے بڑھنے کا ایک عمل ہے اس میں اپنے بچوں کو کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے فائنانشل لٹریسی کا، کہ جیسے ابھی میاں صاحب نے بتایا کہ آپ نے اپنے وسائل، محدود وسائل میں رہتے ہوئے بچوں کی تعلیم نہ صرف بلکہ ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اس طرح سے مینج کیا چیزوں کو کہ وہ فائنلی. ایک بات میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ یہ جو رزق حلال ہے نا اس میں بہت برکت ہے. بے شک. تھوڑا ہوگا برکت ہوگی. بے شک. رزق حلال کا اثر نسلوں تک چلتا ہے، جیسے حرام کا اثر بھی نسلوں تک چلتا ہے. کبھی بھی کوشش نہ کریں اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلانے کے لیے. میری مسز نے یہ بھی بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے، میری مسز نے میرا بہت ساتھ دیا ساری زندگی. وہ سٹیچنگ کا کام جانتی تھی، بوتیک کا کام جانتی تھی، تو انہوں نے بہت محنت کی. اب میری مسز کے کم سے کم کوئی 7-8 کلائنٹ جو ہے یو کے میں ہے اور آسٹریلیا میں ہے اور پاکستان میں ہیں. سائی وال سے بھی لوگ اسپیشل چل کے میری مسز کے پاس آتے ہیں. انہوں نے آگے ٹیلر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کام ہے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کام کو
پائے تکمیل تک پہنچانے کے اور لیے۔ میں معزز سامعین، میاں صاحب کی یہ جو بات ہے کہ میاں بیوی چونکہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ کنٹریبیوٹ کریں فیملی کے فائنانسز میں، فیملی کے ریسورسز میں بہتری لانے کے لیے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ فیملی کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے۔ اور میں میاں صاحب کو چونکہ گزشتہ میری رفاقت جو ہے میاں صاحب کے ساتھ اب اس کو 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، الحمد اور انہوں نے مجھے بہت قریب سے دیکھا، مجھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک لائف میں ایک جو ڈسپلن ہے وہ میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ اپنے معاملات میں بہت پرٹیننٹ ہیں، آپ معاملات میں بہت پنکچول ہیں۔ اگر ٹائم میٹنگ 2 اینڈ 2:30 ہے تو آپ گھڑی سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ 2:30 پہ ہی بیل بجے گی اور میاں صاحب تشریف لائیں گے۔ مطلب یہ جو ان کی لائف میں ریگولیرٹی ہے، پنکچویلٹی ہے، معاملات میں اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس نے ان کے اس عمل نے ان کی اپنی ذات میں کہ آج ماشاءاللہ آپ آنے والی آپ کی 69th برتھ ڈے ہوگی، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جس طرح سے آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، اور ہمارے سب کے لیے ان کی مثال ایک درخشاں مثال ہے کہ اگر آپ زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے استوار کریں اور آپ کی روش سیدھی رہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو صحت سے، عزت سے اور سرخرو فرماتے ہیں، اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سب کنکلوڈ کرتے ہیں اس گفتگو کو، آپ کچھ آخر میں کہنا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر آدمی کو نوازتی ہے، جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہماری صرف جو ہے انسان کو اور جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور باقی ساری مخلوق جو انسان کے لیے پیدا کی۔ انسان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی استعمال کی ہر چیز کو جو اسے نظر آ رہی ہے اور نہیں نظر آ رہی وہ پیدا کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شک، آپ نے میری پنکچولیٹی کا ذکر کیا، یہ ساری بات میں نے نماز سے سیکھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پوری زندگی میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں کام اس طرح کرنا ہے کہ جیسے نماز جتنے بجے اس کا مطلب وقت ہے، وہ وقت مقرر پہ اس نے ادا ہونا، کو مسجد میں آئی جانا ہے۔ تو میں نے نماز سے جو پنکچولیٹی سیکھی ہے، ہمارے لیے مشورہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ساری کامیابی کامیابی ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا اصل یہی زندگی ہے۔ اسی بس اس قیمتی میں بات کامیابی پہ ہے۔ میاں صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ یہ پرمغز گفتگو بھی رہی، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ سامعین، آپ احباب کا آپ بہت کی شکریہ۔ محبت کا بھی میاں شکریہ صاحب جی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔